ماں اور بیٹی کے درمیان کئی طرح کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا ہے بہنوں کا، دوسرا سہیلیاں، ایک دوسرے کی مددگار، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے والی، اور کبھی کبھار ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے والی بھی۔ تو سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ بہنیں۔ کیسے رہتی ہیں بہنیں؟ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتی ہیں، اپنی زیادہ تر چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتی ہیں، اپنے کھانے، اپنے کپڑے، اور اکثر خرید و فروخت میں پسند بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو پھر ایک سوال پوچھوں گی یہاں موجود سبھی ماؤں اور بیٹیوں سے کہ وہ کون سا پہلا انسان ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس سے بات کرتی ہیں؟ اگر آپ کی بیٹی اپنا کوئی مسئلہ سب سے پہلے آپ کو نہیں بتاتی تو آپ کے رشتے میں کمی ہے۔ وہ آپ کی بہن نہیں، وہ آپ کی سہیلی نہیں۔ اور یہی سچ ہے۔ مجھے یا آپ کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کسے فون کر کے بتاتی ہیں؟ ماں کو، کیونکہ یہ ہماری جنریشن ہے، کیونکہ ہم جس دور میں بڑے ہوئے رشتوں میں شکایت کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن آج کے دور میں اگر آپ ایک نوعمر بچی ہیں تو کسے بتائیں گی؟ اپنی دوست کو۔ تو یہاں موجود ہر ماں ایک بار اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے رشتے پر غور کرے، لوگوں کی باتیں مت کریں۔ یہ سوچیں کہ کیا آپ کی بیٹی آپ کی سہیلی ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے اس پر؟ جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بہت بڑی غلطی، تو کیا وہ اپنی ماں کے پاس آئے گی، اسے بتائے گی؟ کیا آپ کو پتہ ہے وہ آپ کو سنے گی؟ ناراض نہیں ہوں گی آپ؟ ایسا نہیں کہیں گی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے میں نے تمہاری پرورش کی تھی؟ اگر آپ کا یہ رد عمل ہوتا ہے تو معذرت، وہ آپ کی دوست نہیں ہے، وہ آپ کی بہن نہیں ہے۔ تو دیکھیں اور سوچیں، یہ پہلے دو بہترین رشتے ہیں اور آپ کہاں ہیں؟ بہنیں ہیں یا سہیلیاں؟ اکثر جو مائیں اپنی بچیوں کو کسی کام کے لیے مجبور کرتی ہیں، سروے بتاتے ہیں کہ وہ انہیں کمزور بنا دیتی ہیں، کیونکہ انہیں مجبور کیا جاتا ہے وہ بننے کے لیے جو شاید ہم خود نہیں بن سکیں۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں، نہیں بن سکیں، آپ اسے مجبور کرتی ہیں وہ بنے، لیکن وہ نہیں بننا چاہتی، آپ اس کو دباتی ہیں۔ ایسا مت کریں، انہیں آزادی دیں اپنے فیصلوں کی، وہ بھی خوش ہوں اور اللہ بھی خوش ہو۔ اگر وہ کچھ اللہ کے حکم کے خلاف چاہتی ہے پھر روکیں۔ قرآن پاک میں جس بہترین ماں کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ کی والدہ تھی۔ آپ جاننا چاہتے ہیں ایک ماں کے جذبات؟ بچوں، قرآن پاک کو پڑھو۔ جب موسیٰ کو خود سے الگ کرنا پڑا ان کا دل خالی ہو گیا، یعنی اولاد کی خوشی کے علاوہ کوئی چیز ماں کو خوش نہیں کرتی۔ آپ کچھ بھی کہیں یا کریں، یہ فطری ہے، اللہ نے ماں کو ایسا ہی پیدا کیا ہے۔ اور بہترین بیٹی قرآن پاک میں جس کا بیان ہے، حضرت مریم۔ میں نے ایسی بھی مائیں دیکھی ہیں جن کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ مجھے اپنی ماں سے نفرت ہے، اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ اللہ اکبر، ایسا کیا کیا اس کی ماں نے اس بیٹی کے ساتھ جو یہ کہہ رہی ہے کہ نفرت کرتی ہوں؟ اور ماں کہتی ہے کہ کاش میں نے اسے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ تو ہمیں آج ضرورت ہے آرام سے بیٹھ کر گہرا سانس لیں اور سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ صبر۔ صبر اس رشتے کی ایک اہم بنیاد ہے، مشکل ہے لیکن بہت ضروری ہے، اور یہ بات ماؤں کے لیے ہے۔ ہم لوگ ایک الگ دور میں بڑے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ زمانہ تھا۔ ہاں، 200 سال پہلے کی بات نہیں کر رہی، لیکن ہم اس دور میں بڑے ہوئے جب زیادہ چوائسیز نہیں ہوا کرتی تھی، ہمارے پاس آپشنز نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہمیں سپر مارکیٹ جا کر 10 طرح کے سیب میں سے ایک منتخب نہیں کرنا ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا۔ بہت آسان تھا وہ وقت کہ ایک ہی قسم کے سیب تھے، بس لے لیں، ہمیں اب دیکھنا پڑتا ہے کون سا لیں۔ ٹھیک ہے، ایک بہت ہی خوبصورت کہاوت ہے کہ نفسیاتی طور پر بھی سب سے زیادہ قریب ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے، جو پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے پیدائش کے لمحے سے، جب آپ دنیا میں آتے ہیں اور روتے ہیں، اور ماں بھی روتی ہے، دونوں ماں بیٹی روتی ہیں۔ میں اپنے مریضوں کو بھی کہتی ہوں 3 بار ایسا ہوتا ہے ساری پریگننسی کے عمل کے دوران جب ماں کی آنکھوں میں آنسو ضرور آتے ہیں۔
पहली बार जब कोई मेरे ऑफिस आता है, मैं अल्ट्रासाउंड करती हूँ और आपको बच्चा नज़र आता है, उसकी धड़कन नज़र आती है। मैंने ऐसी कोई मरीज़ नहीं देखी जो ना रोई हो। फिर 20 हफ्तों के बाद जब बच्चा हरकत करने लगता है, आपको उसकी धड़कन महसूस होती है। और ख़ास तौर पर जब पता चले बेटा है या बेटी, तो आंसू ज़रूर आते हैं। और तीसरी बार जो बिल्कुल फितरी है, जब बच्चा पैदा होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ, 20 साल से मैं इस शोबे में हूँ, सब बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, जब आप पैदा होते हैं आप रोते हैं, और अगर नहीं रोते तो मैं मार के रुलाती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी फ़िक्र हो जाती है, तो मैं आपको थप्पड़ लगाती हूँ, लेकिन माँ ज़रूर रोती है। आज सुबह मैंने 2 डिलीवरीज़ की और माएँ ज़रूर रोईं। ये खूबसूरत रिश्ता है, तो ये रिश्ता पैदाइश के साथ शुरू होता है। दूसरी चीज़, इस रिश्ते के 3 दौर होते हैं। पहला है बच्चे। छोटे बच्चे से आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, वो बहुत क्यूट लगते हैं। फिर बच्चे बालिग हो जाते हैं। इस उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, ये रिश्ता कैसा होता है? माँ की मोहब्बत वही रहती है, लेकिन अब रिश्ता बदल जाता है। और वो क्या है? जी बिल्कुल, समझना है उन्हें। आपको उन्हें समझना है बजाय इसके कि वो आपको समझें। आपको जानना है कि उसने इनकार क्यों किया, उसने वो काम क्यों नहीं किया जो आपने कहा। आपको समझना पड़ेगा कि वो अपने दोस्तों को आपसे ज़्यादा अहम क्यों समझती है। उसने बर्तन क्यों नहीं धोए, अपना बिस्तर खुद ठीक नहीं किया। सब बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। ठीक क्यों? जब वो कहती है कि मैं थक गई हूँ, लेकिन फिर भी किसी दोस्त की कॉल आएगी तो रात 12 बजे तक जागकर इंटरनेट इस्तेमाल करेगी। तो आपको समझना है उनको। फिर वक्त आता है कि माएँ बूढ़ी हो जाती हैं, जैसे यहाँ अक्सर मौजूद हैं, तो माँओं को वक्त और ख्याल की ज़रूरत होती है। वो बच्चे जो बड़े हो गए हैं, वो माँओं का ख्याल रखते हैं। 3 दौर हैं इस रिश्ते के, 3। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, ख़ास तौर पर 7 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए, कि बच्चा जब 7 से ऊपर होता है तो आप उन्हें प्यार करते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, खुश होते हैं। 7 से 14 के दरमियान उनके साथ खेलें, उनके लेवल पर आ जाएं, और 14 से ऊपर आ जाएं तो उनके दोस्त बन जाएं। बस अब हुक्म नहीं चलेगा कि मैंने कहा है तो करो, वो नहीं करेंगे। कई बार वालिदैन की कुछ बातें बच्चों को समझ नहीं आती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत हैं। शायद वो बच्चों को समझा नहीं पाते। अक्सर ऐसा होता है कि मुझे भी कई अल्फाज गूगल करने पड़ते हैं। मेरी एक दोस्त है जिसका बेटा तकरीबन 17 साल का है, और उसका शौक़ है कि माँ को तंग करता है, उल्टे सीधे लफ्ज़ बोलकर। वो मुझे कॉल करती है और अक्सर मैं समझ जाती हूँ तो फिर वो कह लगाता है। मैं उसे कहती हूँ छोड़ दो, वो सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा है। वो जानबूझकर ऐसे लफ्ज़ बोलता है जो माँ को समझ नहीं आते, हालांकि गलत बात नहीं करता। तो कभी कभी गुस्सा होने की बजाय उनके जज्बात को समझें, और फिर रिश्ता मज़ीद बदल जाता है। जब इस उम्र में बच्चा आ जाए तो उससे मोहब्बत करें, लेकिन मजबूर ना करें। बच्चों को मजबूर मत करें, मजबूर कर ही नहीं सकते। उन्हें सिर्फ इतना कह दें कि अब आप बालिग हो। हर माँ अपनी बेटी से कहे जब उसके खास दिन शुरू हो जाएं कि अब आप बालिग हो और अब आप अपने हर अमल के लिए अल्लाह को जवाबदेह हो। बेशक अल्लाह मुझे भी पूछेगा कि मैंने आपको क्या सिखाया। अगर माँ खुद अमल नहीं करती तो बेटी से उम्मीद करना बिल्कुल फजूल है। जज़ाकल्लाह खैर।